الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، بڑائی اور کبریائی، عظمت و جلالت، شان و شوکت اللہ رب العالمین کے واسطے لائق اور سزاوار ہے، جو ساتوں آسمانوں کا تنہا خالق ہے، ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ درود و سلامتی کا نزول ہو تمام ہی انبیاء پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے وراثت اور اسلامی تعلیمات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی تعلیم سے نوازا ہے قرآن کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی تعلیم سے نوازا ہے حدیث کے اندر، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہر تعلیم میرے فائدے کے لیے ہے، ہر تعلیم میری زندگی کے لیے صحیح ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسلام کی فلاں تعلیم میرے لیے نقصان دہ ہے، اسلام کا فلاں حکم میرے لیے صحیح نہیں ہے، تو اس بندے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے، مسلمان کے اندر عمل کے اعتبار سے کمی ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کی تمام تعلیمات کو بغیر کسی کوشچن کے، بغیر کسی سوال کے ماننا، اس پر ایمان لانا، اسلام کی ہر بات کو سچ جاننا، یہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے، تبھی وہ مسلمان ہے۔ وراثت ایک ایسا موضوع ہے، ایسا سبجیکٹ ہے، اس کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے۔ آپ کو میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تفصیل کا ہے قرآن کے اندر نہیں ہے، تفصیل مکمل حدیث کے اندر ہے۔ نمازیں کتنی پڑھنی ہے، کون سی نماز کتنی رکعات پڑھنا ہے، نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں کیا کیا ہیں، کون سی دعا کب پڑھنا ہے، سب حدیث کے اندر۔ قرآن میں کیا ہے؟ نماز پڑھو، پورا جواب حدیث کے اندر ہے۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، قرآن کا حکم۔ تفصیل کہاں ہے؟ حدیث کے اندر ہے۔ اونٹوں میں زکوٰۃ کتنی دینی ہے، بکریوں میں زکوٰۃ کتنا دینا ہے، سونے میں کتنا، چاندی میں کتنا، پراپرٹی میں زکوٰۃ کتنا، بزنس میں زکوٰۃ کتنا، سب تفصیل حدیث کے اندر ہے۔ کھیتی باڑی میں زکوٰۃ کیسے نکالنا ہے، تفصیل پوری حدیث کے اندر۔ قرآن نے کہا حج کرو، تفصیل کہاں ہے؟ حدیث کے اندر ہے۔ قرآن نے کہا عمرہ کرو، تفصیل کہاں ہے؟ حدیث کے اندر ہے۔ لیکن وراثت، ایک آدمی کے انتقال ہونے کے بعد اس کے رشتہ داروں کو کس کو کیا حصہ ملے گا، 80% تفصیل قرآن کے اندر ہی بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کے اندر ہے۔
وراثت کے معاملے میں، پراپرٹی کے معاملے میں ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے وارثین کو کس کو کتنا حصہ ملے گا، یہ تفصیلات حدیث کے اندر کم ہیں، قرآن میں زیادہ ہیں، اللہ نے بیان کر دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے وراثت کا علم حاصل کرو، ایک آدمی انتقال کر جاتا ہے تو کس کو کتنا ملے گا علم حاصل کرو۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس کا علم جاننے والے دنیا میں کم ہو جائیں گے۔ آپ وراثت کے مسائل کو لے کر کے جائیں گے لوگوں کے پاس کہ ابا کا انتقال ہوا، کس کو کیا ملے گا بتاؤ، تو آپ کو جواب دینے والے لوگ کم ملیں گے، اس لیے اس پر آپ خاص توجہ دینا چاہیے آپ کو۔ محترم بھائیو، وراثت ایک ایسا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ہر بندہ بولنے کے لیے آسان سمجھتا ہے، سننے کے لیے آسان سمجھتا ہے، جب عمل کی باری آتی ہے تو نیک سے نیک بندہ گنہگار بن جاتا ہے۔ پراپرٹی ایسی چیز ہے، مال ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے پراپرٹی کو تقسیم کرنے کے لیے، اس نظام کو ویسے ہی ماننا، ویسے ہی اپلائی کرنا، ویسے ہی عمل کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آگے بتاؤں گا میں اس میں کیا کیا خرابیاں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا تعلق رکھا ہے مرنے والے اور اس کے وارثین کے تعلق سے۔ وراثت کا تعلق اولاد نیک ہونے یا برے ہونے سے نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی؟ پراپرٹی کا تعلق کس سے ہے؟ اولاد سے ہے، اولاد ہے، بیوی ہے یا اس کے جو رشتہ دار ہیں، اسی طرح اس کا تعلق ہے۔ ایسا نہیں کہ بیٹا نیک ہو اس کو زیادہ دیا جائے گا، بیٹا برا ہو کم دیا جائے گا، نہیں۔ ایسا نہیں کہ بیٹا ماں باپ کا فرما بردار تھا دنیا کے اندر اس کو زیادہ ملے گا، ایک بیٹا ماں باپ کا نافرمان تھا اس کو کم ملے گا، ایسا نہیں۔ وراثت کا تعلق وارثین کے نیک ہونے یا برا ہونے سے نہیں ہے، وراثت کا تعلق بس اللہ کے حکم سے ہے اس کا تعلق۔ اور وراثت کا تعلق میت کی خواہش کے اوپر بھی نہیں ہے۔ انسان مر جاتا ہے، مال چھوڑ دیتا ہے تو اس کے مال میں کیا کیا تقسیم کریں گے، کس کو کیا دیں گے، اسلام طے کرے گا۔ میت کی اگر خواہش کے خلاف ہوگی تو مرنے والی کی خواہش پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے، دھمکی دیتے ہیں بہت سے لوگ، جو بچہ ماں باپ کا نافرمان ہو، بات نہ مانتا ہو ماں باپ کی، تجھے حصہ نہیں ملتا اپنی پراپرٹی کے اندر، تو جائیداد نہیں ملتی، ایسا بولنا حرام ہے۔ اسلام اللہ نے جو قانون بتایا ہے اس قانون کے خلاف میں جا کر کے دھمکی دے رہے ہیں اپنی اولاد کو۔ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وراثت میں نافرمان اولاد کے لیے وصیت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اس کو حصہ کچھ بھی نہیں ملنا، فلاں بیٹے کو زیادہ ملنا، بچی کو زیادہ ملنا، بچے کو کم ملنا، یا اس کا الٹا۔ کوئی تعلق نہیں، مرنے والے کا تعلق وراثت سے ہے ہی نہیں، وہ مر گیا وہ چلا گیا، ختم، اس کا حساب اس کو اللہ کے پاس۔ وہ جو مال چھوڑ کر کے گیا ہے اسلام طے کرے گا کہ کس کو کتنا ملے گا۔ مرنے والا مر گیا، ختم۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری بات چلے گی میرے مرنے کے بعد تو غلط فہمی کے اندر ہے، وہ مرتے مرتے گناہ کر کے مرا ہے۔ میں مر گیا تو میرا مال نہیں ہے، وہ میرا مال وہ ہے جو میں کھا کے ختم کر دیا، پہن کر کے پھاڑ دیا، اللہ کے راہ میں خرچ کر کے آخرت کا توشہ بنا لیا، وہ میرا مال ہے بس۔ جو میں مال چھوڑ کے جا رہا ہوں وارثین کا مال ہے، وارثین میں مال کس کا کتنا ہے وہ اللہ تعالیٰ طے کرے گا، وہ رسول طے کریں گے، وہ حدیث قرآن طے کرے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، عام طور پہ کیا ہوتا ہے، وراثت تقسیم کرنے کے معاملے میں لوگوں کے اندر بہت بے ترتیبی ہے، لوگوں کے اندر صحیح طریقہ نہیں ہے تقسیم کرنے میں۔ جیسے ہی کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے سب سے پہلے اس کے سارے خرچے اس کے مال سے پورے کیے جائیں گے، چاہے کفن کا خرچ ہو یا دفنانے کا خرچ ہو یا آپ نہلانے کے لیے کسی کو بلائے، مزدوری کو لوگ آیا غسل دینے کے لیے ان کا خرچ ہو، پورا خرچ میت کے مال میں سے خرچہ کیا جائے گا۔ ہم لوگ 4 بھائی ہیں، میں کیا بولتا ہوں، کون تو دیے تو ہوگا، تو میں دیے تو ہوگا، تو بولے والا نہیں تھا، دوسروں کو بھٹکا تھا، نہیں۔ جب مال اس کے مال سے اس کا خرچ کیا جائے گا جو بھی ہے، میت کے تمام خرچے نکالنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ میت کے اوپر کتنے قرضے ہیں،
وہ قرضے اس کے پورے کیے جائیں گے، اس کے قرضے پورے کیے جائیں گے۔ قرضہ کسی بھی قسم کا ہو، کسی کے پاس پیسہ لیا ہو یا اللہ تعالیٰ نہ کرے بینک میں اس کا قرضہ ہو، یا وہ کسی سے مال خریدا ہے، چیز خریدا ہے، پیسے ادا نہیں کیا ہے، وہ بھی قرضہ ہے، وہ 100 ادا کیا جائے گا۔ قرضہ ادا کرنے کے بعد میت نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ پہلے اس کے خرچے، بعد میں قرضے، پھر وصیت۔ وصیت کس کو بولتے ہیں؟ اگر کوئی انسان زندگی میں کہہ دے میرے انتقال کے بعد فلاں فلاں کو میرا مال دینا، تو وصیت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ وصیت 1/3 مال کے اندر ہو، 1/3 اس کو بولتے ہیں، 3 حصوں میں سے 1 حصہ، 12 میں سے 4 آنے تک وہ وصیت کر سکتا ہے۔ وہ اگر انسان کی پراپرٹی میں اگر 9 روپے ہیں تو 3 روپے تک وہ بول سکتا ہے کہ فلاں فلاں کو دینا، پہلی شرط۔ اس کے باہر ہو تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اگر 9 روپے سے وہ 4 روپے کی وصیت کرے گا تو 3 روپے پورے کیے جائیں گے، 1 روپیہ کینسل کیا جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے وہ وصیت وارث کے لیے نہ ہو، جو آلریڈی جس کو پراپرٹی ملتی ہے وراثت میں، اس کے حق میں وصیت قبول نہیں کی جائے گی۔ ادرس کے لیے وصیت ہے، وصیت پوری کی جائے گی۔ وصیت پوری کرنے کے بعد جو مال بچے گا وہ اس کے وارثین تقسیم کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہونا کہ ابا کا انتقال ہو گیا، کس کا بانٹ لیے، قرضے والے آئے، تو نے میں نے بول دیا اس کو، اس کا منگلے اس کا منگلے، نہیں، حرام ہے یہ گھپلا ہے، چوری ہے یہ۔ پہلے پورے میت کے خرچے نکالنے کے بعد، قرضے ادا کرنے کے بعد، پھر وصیت پوری کرنے کے بعد، اس کے بعد وارثین کو اس کا مال تقسیم کیا جائے گا، اس سے پہلے تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ کنڈیشن ہے، یہ ترتیب ہے۔ یہ لوگ کیا کر لیے؟ اچھا، اور ایک بات کیا اس کے اندر، جیسے یہ 3 چیزیں پوری کی جائیں گی فوراً مال وارثین میں تقسیم کیا جائے گا، ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ دیکھو، ایک ہے اسلام کا کانسیپٹ، ایک ہے معاشرے کا کانسیپٹ۔ اسلام بولتا ہے آدمی کا انتقال ہوا، اس کے خرچے نکالو، قرضے نکالو، وصیت نکالو، مال تقسیم کر لو، اسلام بولتا ہے۔ میں بولتا ہوں جلدی کیا تقسیم کرنے واسطے؟ جلدی ہے کیا؟ ابھی تو باپ کا انتقال ہوا، ذرا رحم نہیں ہے ان کو، اولاد کو، یہ کیا جلدی ہے مال بانٹنے کی ان کو؟ یہ میری بات ہے۔ اسلام بولتا تقسیم کرو، میں بولتا ہوں تقسیم ابھی مت کرو، اگلے سال کا تقسیم کرو۔ نہیں میرے بھائیوں، جس قدر آپ مال کو، پراپرٹی کو تقسیم کرنے میں ڈیلے کریں گے، تاخیر کریں گے، فتنہ بڑا ہوگا۔ آج دوسروں سے اختلافات بہت کم ہیں۔ اختلافات بھائی بھائی میں اختلاف ہے، اختلاف بھائی بہن کو اختلاف ہے، اختلاف سالے بھونی کو اختلاف ہے، اختلاف بھابھی نرن کو اختلاف ہے۔ پراپرٹی کے معاملے تقسیم جلدی نہیں کرتے، اس کو لیٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نیک کام میں تاخیر کریں گے، اس نیک کام کے اندر فتنے ڈالنا شیطان کی ذمہ داری ہے۔ لیٹ نہیں کرنا۔ لوگ کیا بولیں گے، معاشرہ کیا بولے گا، لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ تانے ماریں گے، لوگ اپنے باپ سے محبت نہیں ہونے کا الزام لگائیں گے، سب بازو میں اسلام سب سے اوپر، اسلام سب سے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا کہ آپ کے مورث کا انتقال ہوا، آپ لوگ وارثین ہیں، تقسیم کر لو، پھر یہاں وہاں کی باتیں سوچیں کہ ہم کو ضرورت ہی کیا ہے۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں، مال تقسیم نہیں کرتے، سب کی شادیاں ہو آتے، سب کی بیویاں آتے، سب کی اولاد ہوتی، اولاد کی شادی ہوتی، پھر ان میں سے کوئی ایک کبھی مرتا، جب آگے آپ کرتے تقسیم کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ آپ جیسے جیسے تاخیر کرتے جائیں گے، آپ کے لیے شر آپ کی زندگی میں آئے گا، زندگی میں فتنہ آئے گا۔ جیسے جیسے آپ جلدی کریں گے ویسے آپ خیر میں ہوں گے آپ، کیونکہ 2 آدمیوں کے درمیان اختلاف کرانے والی نمبر 1 چیز مال ہے، مال ہے، مال ہے۔ یہ پیسہ ہے جو بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، یہ مال پراپرٹی ہے جو بہن کو بھائی سے لڑاتا ہے، یہ مال کی دولت ہے، یہ دولت ہے، یہ دولت کی ہرس ہے جو سارے بھائیوں کو لڑاتی ہے۔ اور ایک بات کیا ہے، بعض ایسی چیزیں ہیں، ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں یہاں کا قانون ہے، یہ قانون سب کے لیے ہے،
قانون سب کے لیے ہے. قانون کی بعض چیزیں اسلام کے حساب سے اسلام کے خلاف ہیں. اگر کوئی آدمی قانون کا سہارا لے کر کے شریعت کو کچلتا ہے وہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب کے تیار کر رہا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لیگلی صحیح ہوتا ہے, آدمی قانون کے حساب سے صحیح ہوتا ہے, شریعت میں وہ غلط ہوتا ہے. وہ جانتے ہوئے کہ میں شریعت کے حساب سے غلط ہوں, قانون میرے ساتھ ہے, تو وہ کیا کر رہا ہے, وہ قانون کو یوز کر رہا ہے. وہ اللہ اکبر, اللہ سے ڈرنا ہے میرے بھائیوں, اللہ کا خوف کھانا ہے میرے بھائیوں. شریعت کو سب سے مقدم رکھنے والا ہی مسلمان ہے, یہی مسلمان کی پہچان ہے, اگرچہ کہ قانون اس کے فیور میں ہو. قانون کیا ہے؟ قانون میں جو کچھ ہوگا وہ لوگ فیصلہ کریں گے. وہ لوگ اپنے حساب سے وہ لوگ صحیح ہیں, وہ لوگ غلط نہیں ہیں, کیونکہ ان کے پاس قانون ہے. ہمارے پاس شریعت ہے, ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس حدیث ہے. ہم قرآن کی حدیث کی باتوں کو رکھ کر کے اس کو سائڈ میں کر دیتے ہیں قانون کا سہارا لے کر کے. یہ حرام ہے میرے بھائیوں, جائز نہیں ہے میرے بھائیوں. اسلامی کنٹری نہیں ہے. اگر اسلامی کنٹری ہوتی قاضی فیصلہ کرتا اور حکومت اس کا ساتھ دیتی, حکومت ساتھ دی, اسلام کا معاملہ ختم ہو گیا. یہاں حکومت ہماری ہے ہی نہیں ہے, ہم رہتے ہیں کسی اور حکومت کے نیچے. تو ہم ہر مسلمان کو اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے اور قانون کے حساب سے نہ جاتے ہوئے اسلام کے حساب سے جائے کہ پراپرٹی کو تقسیم کرے. ہو پراپرٹی کے معاملے میں بعض خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. ایک خرابی یہ ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی زندگی میں ہی پراپرٹی کو تقسیم کر دیتے ہیں. لڑکیوں کے لیے خاص, شادی ہو رہی ہے, ایک رکھیت دی لڑکی کو, باپ کیا محبت ہے باپ کو بیٹے سے محبت, باپ کو بیٹی سے محبت ہے, بیٹا کہاں چلا گیا. ایک رکھیت دی ہے بیٹی کو, اب شادی کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ کڈم نہیں تو نہیں, ایک رکھیت تو آ رہا ہے مجھے. یہ کیا نظریہ ہے, یہ کہاں کا ہے؟ ہاں بیٹی کو اقرا دیے تو بیٹے کو اقرا دو, تحفہ دونوں برابر. بیٹے کو دے رہے مرنے کے بعد, بیٹی کو دے رہی شادی کے وقت. شادی سے لے کر باپ کی موت تک 20 سال جو نفع کھائی ہے بیٹی, وہ کیا ہے؟ میں نے بولتا کیا ہے, آپ سوچ کر دیکھو. اسلام سے ہٹنا ہے تو زندگی کیا ہے ہماری؟ اگر کوئی باپ اپنے بچوں کو زندگی میں کچھ دینا چاہ رہا ہے, سب کو برابر برابر دے گا. یہ بھی اسلامی ذات دیا ہے, اس کو تحفہ بولتے ہیں اس کو. اس میں بچے کا فرق نہیں ہے. انتقال کے بعد پراپرٹی میں فرق آئے گا. بچی کو ایک حصہ ملے گا, بچے کو 2 حصے ملیں گے. مطلب بچے کو 2 حصے, بچی کو 1 حصہ. زندگی میں دینا ہے, سب برابر دینا ہے. اور بہت سی عورتوں میں بیماری پائی جاتی ہے, بہت سی عورتوں کا جھکاؤ اپنی بیٹیوں کی طرف ہے. بیٹیوں کو اچھا کرنا, بیٹیوں کو دینا, جمعے کو خوش کرنا, اور بیٹوں کو ناراض کرتے ہیں. جو بیٹا شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے باپ سے اختلاف کرتا ہے پراپرٹی کے معاملے کو لے کر, تو فتنہ پیدا ہونا ضروری ہے. فتنہ ضرور پیدا ہوگا. شریعت کے خلاف فتنہ پیدا نہیں کرنا. شریعت پہ رہو, آپ لوگ فتنہ کر رہے ہیں, اس سے آپ کو انسان نقصان نہیں پہنچے گا. آپ کو پراپرٹی کس کو کہتے ہیں؟ انسان جب مر جاتا ہے تو بیٹی کو 1 حصہ ملے گا, بیٹوں کو 2 حصے ملیں گے. اگر بیوی ہے, بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. اگر آپ کو اولاد نہیں ہے, بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا. آپ کو اگر بیوی کا انتقال ہوا, شوہر کو آدھا حصہ ملے گا. اولاد ہے تو اس کو 4تھا حصہ ملے گا. اس کو یہ سب حسابات ہیں, یہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے ابھی فی الحال. اس کے لیے بورڈ چاہیے, اس کے لیے پین چاہیے لکھنے کے لیے. تو بیٹیوں کی طرف جھکاؤ کر کے بیٹوں کو محروم کرنا, یا بعض الٹا بیٹوں کو طرف محبت دکھا کے بیٹیوں کو محروم کرنا. یا اگر 5 بہنیں ہیں, 4 بہنیں, 6 بہنیں ہیں, ایک بھائی سب سے چھوٹا ہے, سب کی شادیاں پہلے ہو گئی, لڑکی ہوں گی, سب داماد بڑے بڑے ہیں, سب بھونیاں بڑے بڑے ہیں, سالہ بالکل چھوٹا ہے. سارے بھونیاں مل کر سالے کو لال محبت سے پالتے ہیں اور اس کو پراپرٹی سے اس کو محروم کرتے ہیں. تو ہمارے سامنے پر آتی ہے, تیرے کو ہمیں پالے, تو کھلائے پلائے, ہمیں بڑا کرے تیرے کو ہمیں. آپ کتنا بھی کھلاؤ, آپ پراپرٹی میں اس کے حصہ دار نہیں بن سکتے. آپ جتنا چاہیے احسان کرو اپنے چھوٹے بھائی کے اوپر, چھوٹے بھائی کے پراپرٹی کے حصے میں آپ کو حصہ نہیں. میرے بھائی, اللہ کی قسم آپ کو حصہ نہیں ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں, اگر ہم 4 بہنیں ہیں, 4 سالوں متفق ہو جائیں گے, سالے کو محروم کریں گے, سالے کو محروم کریں گے. ساس کس کا ساتھ دے رہی ہے؟ ساس ساتھ دے رہی ہے, اپنے دامادوں کا ساتھ دے رہی ہے.
حرام ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے جال میں پھنسایا، برائی میں پھنسانے کی کوشش کی، یوسف علیہ السلام نہیں پھنسے برائی کے اندر. واقعہ لمبا چوڑا ہے. کیا بولے یوسف علیہ السلام؟ ان کیدکن عظیم. عورتوں سے کہا یوسف علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں، تمہاری چال بڑی خطرناک ہوتی ہے، تمہاری چال بڑی خطرناک ہوتی ہے. جب عورت شریعت کے خلاف میدان میں اترتی ہے تو ایسی چال چلتی ہے کہ سارے مردان دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ کیا چال چلی جا رہی ہے. ایسا نہیں کرنا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے بھائی بڑے ہیں، کماتے ہیں، گھر کو سنبھالتے ہیں، چھوٹا بھائی ہے، گھر کے سارے چھوٹے کام کاج کرتا ہے، کماتا نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، برابر اس کو حصہ ملے گا. ایسا نہیں کہ ہم زیادہ کما رہے تھے ہم کو زیادہ ملے گا، ہمارا چھوٹا بھائی کمایا نہیں اس کو کم ملے گا. ایسا نہیں میرے بھائیوں، یہ نہیں چلے گا. پراپرٹی کا تعلق کمانے نہیں کمانے سے نہیں ہے. پراپرٹی کا تعلق نیک اور برا ہونے سے نہیں ہے. پراپرٹی کا تعلق چھوٹے بڑے سے نہیں ہے. پراپرٹی کا تعلق صرف اور صرف اسلام سے ہے. اسلام کہتا ہے کہ سارے اولاد کو ایک جیسا مال ملے گا، سب کو ایک جیسا مال ملے گا، کسی کو کم زیادہ نہیں ملے گا. اس لیے ہم سب کو چوکن نہ رہنا چاہیے. وراثت کے مسائل میں اکثر لوگ وراثت کے مسائل میں بہت سست نظر آتے ہیں، بہت غفلت برتتے ہیں، اس میں بے ترتیبی برتتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ تلک حدود اللہ. قرآن نے بیان کیا کس کس کو کیا ملے گا. اللہ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے، یہ باؤنڈری ہے. جو کوئی بندہ ان حدوں کے اندر رہ کر کے پراپرٹی تقسیم کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل عطا فرمائے گا. اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا فَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. جو اللہ کی حدوں کو پار کرے گا، جو پراپرٹی کو اسلام کے حساب سے تقسیم نہیں کرے گا، اللہ اس کو وہ جہنم میں داخل کرے گا. اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. محترم بھائیوں، اسلام کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جب ہم وہ بات ممبر سے کہتے ہیں، شیطان مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی آپ کے دماغ میں بات ڈالتا ہے یہ بات نہیں ماننا ہے ہم کو. بولوں گا بات مجھے تو بولنا ہی ہے. ایسی بات اسلام کی باتیں ہیں شیطان دماغ میں بات ڈالے گا آپ کے، ہم اس بات کو نہیں مانتے. وراثت کا تعلق جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد ہی اس کی وراثت بولتے. کس کو ملتی وراثت؟ جو لوگ زندے ہیں وہی وارثین ہوں گے. جو لوگ زندے ہیں وہی وارثین ہوں گے، جو زندے نہیں ہیں وہ وارث نہیں ہوں گے. نہیں سمجھے؟ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کو 5 بیٹے ہیں. 5 بیٹوں کو سب کو اولاد، سب کو بیوی بچے ہیں. جب آدمی کا انتقال ہوا اس کے انتقال سے پہلے اس کا ایک بیٹا مر گیا ہے، بیوی اور بچے ہیں، بہو اور پوترے ہیں، ان کو پراپرٹی نہیں ملے گی. ایمان چاہیے ماننے کے لیے. اور میں کیا ہوتی ہیں ان کہاں جانا؟ سوال ہی غلط. اللہ کو نہیں معلوم ان کا جانا سب، رسول کو نہیں معلوم ان کا جانا سب. اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کیا وہ اللہ کا فیصلہ آپ کی عقل سے بھی چھوٹا ہے. فیصلہ اللہ کا فیصلہ. آپ جو محبت دکھا رہے ہیں اس کے اوپر، بہو کے اوپر، کہاں جانا، وہ اللہ تعالیٰ اس کا خیال نہیں کیا. واہ 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 ماشاء اللہ. ایک بندہ خیال کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کر سکا صحیح فیصلہ. آپ دو اس کو زکوٰۃ، دو اپنی پراپرٹی، دو اس کو آپ تحفہ، دو اس کو آپ. یہ نہیں، ہم لوگ یہ نہیں بولیں گے. شریعت کے خلاف بات کرنا ہی غلط ہے. یہ صحابہ ایسی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت. ہم ایسے ہیں، ہم اسلامی تعلیمات میں فائدہ دکھا دو جلدی مان دے، نقصان دکھا دو دیری سے مان دے. یہ ہماری صفت. صحابہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ صحابہ کرام کی پہچان ہے سمعنا، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو سن لیا، واطعنا، ہم نے اس کو مان لیا. جو مسلمان یہ کہتا ہے میں اسلام کے اس فیصلے سے راضی ہوں، اگر کسی کا انتقال ہوا، اس کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا پہلے سے انتقال ہو گیا ہے، جب آدمی کا انتقال ہوا 3 ہی بیٹے زندے ہیں، چوتھے بیٹے کی بیوی بچے زندے ہیں، چوتھے بیٹے کی بیوی بچوں کو اس کے مال میں ایک بھی پیسہ نہیں ملے گا پراپرٹی میں. اسلام کا فیصلہ ہے، ہم مانتے ہیں تو ہمارا ایمان کی علامت ہے.
نہیں مانتے تو ہماری ایمانی کمزوری ہے. ہاں اگر یہ 3 بھائی مل کر کے اس کو کچھ دے رہے ہیں، اس کو شامل کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں، اس کی کفالت کر رہے ہیں، اس کی بچوں کی تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں، خوشی کی بات کرنا چاہیے. اشتہاری کہاں چلی گئی؟ خرچ کرنے کا جذبہ کہاں چلا گیا؟ کھلانے کا شوق کہاں چلا گیا؟ پالنے کا شوق کہاں چلا گیا؟ نیکیوں کا شوق کہاں چلا گیا؟ ہم نیکیوں کے 10 راستوں کا انکار کرتے ہیں، ہم ایک کو اگر پکڑ لیتے ہیں، ان کو کہا جانا تمہیں دو ان کو. میرے بھائیوں، ایک عالم کی ذمہ داری شریعت کے احکامات کو بیان کرنا ہے، عمل کرنے کی ذمہ داری کس کی؟ اس کو ہے. ہم کہیں گے جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو بچے کو نماز کا حکم دو. بچہ 10 سالوں کی نماز نہیں پڑھتا تو بچے کو مارو. ہم کہیں گے اسلام کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے. جب بچے کو آپ نماز کے لیے لے کر آئیں گے، بچہ 7 سال کا ہے، راستے میں بچہ آ رہا ہے، ایک سائیکل والا بچے کو مار دیا، بچے کا پیر ٹوٹ گیا، اس کو ذمہ دار کون؟ ذمہ دار آپ ہیں، اس کی ذمہ دار عالم نہیں. تو بولے ہمیں لائے بچہ دھوکہ جاؤ، کون سی ذمہ دار؟ تمہیں بیان کرے میں لایا، تمہیں ذمہ دار نہیں. ہمارا کام صرف بولنا ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے. جنت آپ کو چاہیے، آخرت میں کامیابی آپ کو چاہیے، اللہ کی رضامندی آپ کو چاہیے. اگر کوئی بندہ اپنا عمل کر رہا ہے عالم کی ذمہ داری کے اوپر، اس کو ایک بھی نیکی نہیں ملے گی. ہاں وہ اس حد تک ذمہ دار رہ سکتا ہے عالم کو کہ عالم جو بات بولے گا صحیح بولے گا، دلیل سے بولے گا، قرآن سنت سے بولے گا، یہ ذمہ دار عالم. بس بقیہ جو عمل کریں گے آپ ذمہ دار. ہم نے کہا جوڑوں کی دعوت کھلانا حرام ہے، بچہ اکڑ گیا، بچہ اڑ گیا، ضد پا گیا، میں جوڑے کی دعوت نہیں کھلاتا. باپ سے اختلاف ہوا، بھائی سے اختلاف ہوا، بھائی میں اختلاف ہو گیا، اس کا ذمہ دار عالم نہیں. وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اختلاف کر رہا ہے، وہ خود اس کا ذمہ دار ہے. اگر ہم سب ذمہ دار ہم ہوں گے تو آپ عمل کیوں کریں گے؟ محترم بھائیوں، وراثت کے مسائل ایسے ہی ہیں. وراثت اللہ نے کیا کہا؟ اگر ان حدود کو آپ پار کریں گے تو جہنم کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. وصیت جو کرتے ہیں لوگ مرنے سے پہلے، یہ 2 طرح کی وصیت ہے. ایک ہے زبانی وصیت جس پر کوئی آدمی گواہ ہو، ہاں بھائی مرنے سے پہلے نہ بولے تھے کہ ان کو ملنا ہے مال. ایک ہے لکھائی کی وصیت، آدمی لکھ کر کے گیا ہے. اگر کوئی وارث، اگر کوئی بیٹا، اگر کوئی بیوی اپنے مرے ہوئے شوہر کے مال میں وصیت کو جانتے بوجھتے بھی چھپاتی ہے، جس کے لیے وصیت کیا اس کو نہیں معلوم میرے لیے وصیت کی گئی ہے، کہ اس کو معلوم کہ وصیت کی گئی ہے، وہ چھپا رہی ہے تو حرام مال کھا رہی ہے، وہ حرام مال کھا رہا ہے. وہ اس کو معلوم ہے کہ میرے شوہر کی وصیت تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو اتنا مال ملنا، جو وارث نہیں بنتا. اور آخری بات یہ ہے، وراثت سے چند لوگ ایسے ہی جو وراثت سے محروم ہو جائیں گے. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اپنے باپ کو قتل کرتا ہے، جو اپنے باپ کو قتل کرتا ہے. کسی باپ کے اگر 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹا باپ کو مار دیا، قتل کر دیا، تو صرف 4 بیٹوں کو مال دیا جائے گا. وہ قتل کرنے والا بیٹا وراثت سے محروم ہوگا. اسی طرح اگر باپ کافر ہے، انتقال ہوا، بیٹا مسلمان ہے، اس کو حصہ نہیں ملے گا وراثت میں. دین بدل گیا، وراثت نہیں ملتی. اس کا الٹا، اگر باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، اس کو حصہ نہیں ملتا اس کو. اسی طرح اگر کسی کے پاس غلام ہے، وہ غلام کو آزاد کر دیا اور غلام کا انتقال ہوا، غلام کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، غلام کا سارا مال اس کو آزاد کرنے والے آقا کو ملے گا. یہ چند مسائل ہیں وراثت کے. پراپرٹی تقسیم کرنے میں اگر ہم دیر کریں گے، تاخیر کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے. یہ نہیں سمجھنا کہ لوگ بولیں گے مر کے ابھی 3 دن ہی ہوئے، یہ بچے پھر رہے ہیں سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے، کتنے بے رحم بچے ہیں، یہ باپ کی محبت نہیں ان کو، سب غلط. میں تو یہ کہتا ہوں اگر آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول ہے، آج آپ کے باپ کا انتقال ہوا، آپ سرٹیفکیٹ صبح بنائیے. اگر آپ کی اپنے آپ پر کنٹرول ہے، اپنے آپ پر آپ غم سے اگر نڈھال ہیں، اگر آپ غمگین ہیں، ٹائم لو. آپ پبلک کے بولنے کی وجہ سے نہیں دیر نہیں کرنا. لوگ کیا کرتے ہیں، معاشرے کا خیال کریں، لوگ معاشرے کا خیال کریں، جبکہ معاشرہ آپ کو ساتھ نہیں آئے گا، یہ آپ کے کام میں کام نہیں آئے گا، یہ آپ کو نیکیاں نہیں پہنچائے گا معاشرہ، بلکہ آپ کو نیک کام میں جلدی کرنا ہے. اسلام میں یہاں تک کہا گیا حکم، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جلدی سے جلدی دفن کرو. کیا بات ہے معاشرے کے اندر، اگر کسی باپ کا انتقال ہوا،
بیٹے کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، میں بولتا ہوں بیٹے کو باپ سے محبت نہیں ہے، مجھے محبت ہے اس سے، مرنے والے سے بیٹے کو محبت نہیں ہے، یہی مطلب نا اس کا. بھائی کسی کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، کسی کا دل کمزور ہوتا ہے، آنسو جلدی آتے ہیں. کوئی آدمی گھٹ دل کا ہوتا ہے، اس کی آنکھ میں آنسو بہت دیر سے آتے ہیں، نہیں ہوتا. بہت سے دنیا میں ایسے لوگ ہیں بڑی سی بڑی مصیبت کو سن کر بھی ایک آنسو نہیں بہاتے. بہت سے لوگ ایسی چھوٹی بات کو رو لیتے. بچے کو ٹھوکر لگی، رونا آ گیا. ایک لمبے سفر پہ گئے، رونا آ گیا. بچی کا نکاح کرے، باپ کو رونا. ایسا ہوتا ہے. تب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی روتے بھی نہیں. تو یہ رونا دلیل نہیں ہے، محبت نہ ہونے اور نہیں ہونے کی دلیل نہیں ہے. باپ کا انتقال ہوا، وہ سرٹیفکیٹ بناؤ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بناؤ، کیا لیگل کاروائی پوری کرو اور مال تقسیم کرو. اس میں عافیت ہے. اگر آپ مال کو تقسیم نہیں کریں گے، دیر کریں گے، آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے، کہ بچے بالغ ہو جائیں گے، اختلاف پیدا ہوگا. بھائی کے بچے اختلاف کریں گے، میرے باپ کو یہ ملنا تھا، جبکہ وہ بچوں کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے. بھائیوں کی بیویاں زبان لڑائیں گی کہ میرے شوہر کو اتنا ملے گا، جبکہ ان کو بولنے کا اختیار نہیں ہے. اور بہنوں کے شوہر بات کریں گے، ان کو زبان کو اختیار نہیں ہے. ان کو پراپرٹی کس کی ہے؟ 4 بھائی 2 بہنیں ہیں، یہ 6 لوگ بات کریں گے پراپرٹی کے بارے میں. بس نہ یہ 2 بہنوں کے شوہر بات کریں گے، نہ وہ 4 بھائیوں کی بیویاں بات کریں گی پراپرٹی کے بارے میں. اختلاف کہاں سے آتا؟ جب اننون آدمی انٹرفیئر کرتا ہے، اختلاف آتا. غیر متعلق آدمی ہے وہ. تعلق کس کا ہے؟ ابھی تو انتقال ہوا، بیٹے ہیں اس کو تو اس کے بھائی کو حصہ نہیں ملے گا، بھائی کینسل ہو گیا. اگر بیٹے نہیں تو بھائی کو حصہ ملتا. اگر بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، یہی اس کے متعلق ہیں. اب بیوی کی طرف سے یعنی ساس کی طرف سے داماد بات کر رہا ہے، ساس کو ملا تو بیٹی کو ملتا، بیٹی کو ملا تو میرے کو ملتا. اللہ اکبر، کیا چالیں ہیں. اعوذ باللہ من ذالک. یہ نہیں ہونا. بعض کو کیا کرتے ہیں، کھانا کون ڈالنا اماں کو، کھانا کون ڈالنا اماں کا حصہ اماں کو دو. پہلے وہ بات کا قصہ کھانا کون ڈالنا. اس لفظ کیسا لفظ ہے یہ، کھانا کون ڈالنا؟ کوئی فقیر، کوئی بھکاری ہے، کوئی مانگ کر کھانے والی عورت ہے، کھانا کون ڈالنا؟ بھائی ماں کس کے پاس رکھیں گے، ماں کو ذمہ دار کس کی، یہ بات کرو. کھانا کون ڈالنا. لوگ کیا کرتے ہیں، پراپرٹی میں ایک حصہ نکال کے ماں کے نام پہ رکھتے، وہ ماں کو جو سنبھالتا اس کو اس کے نام پہ ڈال دیں. اس میں پھر اختلاف، میں سنبھالا، اب تک میں جو خرچہ کرا وہ زیادہ ہے، تو جو خرچہ کرا وہ کم ہے. میڈیکل میں زندگی میں آپ جو بھی خرچ کرے ہیں اپنے ماں اور باپ کے لیے، اس کی بنیاد پر پراپرٹی کے معاملے میں بات کرنا غلط ہے. اگرچہ کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو پڑھایا ہے کالج کے اندر، اس کی فیس پے کیا ہے لاکھوں روپے میں، پھر بھی وہ پراپرٹی میں حصہ نہیں مانگ سکتا وہ خرچ کرنے کی وجہ سے. اگر چھوٹا بھائی کما رہا ہے، اپنی ماں کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیا علاج کے لیے، پراپرٹی میں اس کا بدلہ نہیں مانگ سکتا. وہ ثواب کے لیے خرچ کیا ہے، وہ نیکیوں کے لیے خرچ کیا ہے. اسی طرح آخری بات میرے بھائیوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، معافی چاہتا ہوں. آخری بات، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جب گھر سے الگ جاتے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. پہلی بات، شادی کر لیے، بیوی بچہ آگے گھر سے الگ چلے گئے، نو پرابلم. مال کچھ کماتے ہیں، کچھ پراپرٹی خریدتے ہیں، تو آپ کے اپنے باپ کے نام پہ رجسٹر کرتے ہیں. یہ بیوقوفی ہے. یہ کیا بولتے ہیں، بڑے ادنا کی عزت کرنا، بڑے ادنا نے سب ہے کیا. ارے بیوقوفی ہے بھائی، ہے تمہارا مال تمہیں اپنے نام پہ کراؤ. اگر آپ اپنے باپ کے نام پہ پراپرٹی کو رجسٹر کرائیں گے، آپ کے باپ کا انتقال ہوگا، آپ کے دوسرے بھائیوں کو فتنہ کرنے کا موقع ملے گا. نہیں، ہاں اگر واقعی چاہ رہے ہیں آپ میں جو کمایا ہوں وہ میں میرے باپ کو دے دیا، ایسا دے دیا، تو پھر آپ کے باپ کے نام کی پراپرٹی پورے اولاد میں تقسیم ہوگی. وہ آپ کا مال نہیں ہو، آپ کے باپ کا مال ہو، کیونکہ آپ نے اپنے باپ کو دے دیا مال. آپ کی نیت دینے کی نہیں ہے، بس دکھانے کے لیے، ڈاکومنٹ کے لیے، باپ سے محبت کو بتانے کے لیے. بڑے آدمیاں، اور ایک بات بولتا ہوں میں، مسجد کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، پٹی لکھ رہے ہیں، باقی نام لکھو. کہیں کو بولتے باقی نام لکھو، تمہارا نام لکھو، تمہارا ابا بولے لکھو وہ نام، تمہارا ابا دیا پیسے دو بول کو. کہیں کو نہیں، سب چیزیں سب بھی ہے، اپنا نام لکھو، اپنے خود دیو بولو، کیا ہے باقی نام لکھو. یہی بیماری پراپرٹی میں آ جائے گی تو دوسرے بھائی نہیں، دوسرے بھائی کی بیویوں کو بھی موقع ملے گا بات کرنے کا. یہ سسری کی پراپرٹی ہے، سب کو دینا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو مال کی حرص سے بچائے، اللہ کو مال سے محبت سے بچائے. اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ.